السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ تو آئیے اپنی صورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے فراغات جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نواز دیں گے۔ بنی اسرائیل کے صحرائے سینا میں آنے اور تورات عطا کیے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں انہیں جہاد اور قتال کا حکم ہوا، لیکن اس سے پوری قوم نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کر دی کہ یہ 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ابھی جہاد اور قتال کرتے تو ہم پورا فلسطین ان کے ہاتھ سے ابھی فتح کروا دیتے، لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے لہٰذا اب ان کی سزا یہ ہے۔ ترجمہ: فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ صحرا نوردی کے اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اسی عرصے میں ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اور وہ نسل جو مصر سے غلامی کا داغ اٹھائے ہوئے آئی تھی وہ پوری کی پوری ختم ہو گئی۔ غلامی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ غلام قوم کے اندر اخلاق و کردار کی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ صحرا نوری کے زمانے میں جو نسل پیدا ہوئی وہ اور صحرائی میں پروان چڑھی وہ ایک آزاد نسل تھی جو کمزوریوں سے پاک تھی اور ان میں ایک جذبہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اس نئی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون تورات میں ان کا نام یشوع آیا ہے کی قیادت میں قتال کیا، اور پہلا شہر جو فتح ہوا وہ اریح تھا۔ یہ شہر آج بھی جریح کے نام سے موجود ہے۔ یہاں پر اس فتح کے بعد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں فتح کی حیثیت سے داخل ہو جاؤ اور پھر جو کچھ نعمتیں یہاں سے ان سے مطمع ہو خوب کھاؤ پیو، لیکن شہر کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ مراد یہ ہے کہ جھک کر سجدہ شکر بجائے لاتے ہوئے داخل ہونا۔ ایسا نہ ہو کہ تکبر کی وجہ سے تمہاری گردنیں اکڑ جائیں۔ اللہ کا احسان مانتے ہوئے گردنیں جھکا کر داخل ہونا۔ یہ نہ سمجھنا فتح تم نے بزور بازو حاصل کی ہے۔ اس کا نقشہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو جو اس سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اس کی گردن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ وقت ہوتا ہے جب کہ اس فتح تکبر اور تعالی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہی وقت تواضع کا اور جھکنے کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں حکم دیا گیا وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ مغفرت مغفرت۔ حتیٰ کا وزن فعلۃ اور مادہ حتیٰ ہے۔ حتیٰ یحط حتیٰ کے متعدد معنی ہیں جن میں سے ایک پتے جھاڑنا ہے۔ مثلا کہیں گے حتیٰ ورق الشجرہ، اس نے درخت کے پتے جھاڑ دیے۔ حطاۃ کے معنی استغفار طلب مغفرت اور توبہ کے لیے جاتے ہیں، گویا اس میں گناہوں کو جھاڑ دینے اور خطاؤں کو معاف کر دینے کا مفہوم ہے۔ چنانچہ وقولوا حطۃ کا مفہوم یہ ہوگا کہ مفتوح بستی میں داخل ہوتے وقت جہاں تمہاری گردنیں عاجزی کے ساتھ جھکی ہوں گی، چاہے وہی تمہاری زبانوں پر بھی استغفار ہونا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اگر تم ہمارے اس حکم پر عمل کرو گے تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے
اور تم میں جو محسن اور نیککار ہوں گے انہیں مزید فضل و کرم اور انعام و کرام سے نواز دیں گے. سبحان اللہ. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی. پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی. ان میں سے جو ظالم تھے بد کردار تھے انہوں نے ایک اور قول اختیار کر لیا. اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ حطاتم حطاتم کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس قول کی جگہ جو ان سے کہا گیا تھا کہ حطاتم حطاتم کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کے بجائے ہنتاتم ہنتاتم کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو گیہوں چاہیے. اگلے رکوع میں یہ بات آ جائے گی کہ منصوبہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں بھر گئی تھی، ایک ہی چیز کھا کر وہ اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی روئندگی اور پیداوار میں سے کوئی چیز کھانے کو ملنی چاہیے. اس خواہش کا اظہار ان کی زبانوں پر انتاتم کی صورت میں آ گیا. اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استضاء و تمسکر کیا جو انہیں وقول و حدت کے الفاظ میں دیا گیا تھا. اسی طرح شہر میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے انہوں نے اپنے سرینوں پر پھسلنا شروع کر دیا. جن ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء و تمسخر کیا ان پر آسمان سے ایک بڑا عذاب نازل ہوا. تو رات سے معلوم ہوتا ہے کہ ریح شہر میں پہنچنے کے بعد انہیں طاعون کے وبا نے آ لیا اور جنہوں نے یہ حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. یہ نافرمانبردار اور حکم عدولیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنی عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے. ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا. گویا ان سے کہہ دیا گیا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد نہ مچاؤ. اب یہاں پھر صحرائے سینا کے واقعات بیان ہو رہے ہیں. ان واقعات میں ترتیب زمانی نہیں ہے. اریا کی فتح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی جس کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا، لیکن اب یہاں پھر اس دور کے واقعات آ رہے ہیں جب بنی اسرائیل صحرائے تیہا میں بھٹک رہے تھے. صحرائے سینا میں 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور وہاں پانی نہیں تھا. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے عصا سے چٹان پر ضرب لگاؤ. فجوہ کہتے ہوئے کوئی چیز پھٹ کر اس سے کسی چیز کا برآمد ہونا. فجر کے وقت کو فجراسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے. اگر ان کے علیحدہ گھاٹ نہ ہوتا تو ان میں باہم لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا. انہیں 12 چشمے اسی لیے دیے گئے تھے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. پانی تو بہت بڑی چیز ہے. اس اور قبائلی زندگی میں اس کی بنیاد پر جنگ و جدل کا آغاز ہو سکتا ہے. کہیں پانی پینے پر جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ سہولت مہیا کی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے اور ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا. صحرا میں ان کے لیے پینے کو پانی بھی مہیا کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوا اتار دیا گیا، لیکن انہوں نے ناشکری کا معاملہ کیا.
جس کا ذکر ملاحظہ ہوگا. انشاءاللہ آگے جا کے باقی ہم آگے بھی جو اس کا ذکر آئے گا وہ ملاحظہ کریں گے اگلی آیتوں میں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. باقی آج جس طرح بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فلسطین آزاد ہو جائے گا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، تو اس وجہ سے 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے تھے، اور ان کا پورا قبیلے مطلب جتنے تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے. ان کی نئی نسلیں جو پیدا ہوئی تھی وہ باقی تھے. تو ایک جیسے وہ پرانے جو قبیلے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے، نئی نسلیں تھیں، پرجوش تھی. پھر انہوں نے اس طرح ایک شہر جو ہے فتح کیا. تو ان سے پھر ذکر کیا گیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ بولتے جب بھی شہر فتح کرو تو جب بھی اس کے دروازے داخل ہو تو تمہاری گردنیں جھکی ہونی چاہیے اور منہ پہ استغفار ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام غلطیاں کوتاہیاں سب معاف کر دے اور تمہارے لیے بہت زیادہ انعام و کرام سے تمہیں نواز دے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان کے منہ پہ گیہوں کے نعرے تھے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھی عذاب نازل کیا آسمانوں سے، ان پر بھی عذاب نازل ہوا تھا، اور اس طرح وہ سب بھی ہلاک ہو گئے تھے. اور ایک اور جگہ بتایا گیا جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں جب وہ داخل ہوئے، جب مکہ کو فتح کر لیا تو ان کی جو گردن تھی وہ ان کی سواری سے مطلب جڑی ہوئی تھی، جھکے ہوئے تھے. وہ ان کے منہ پہ استغفار تھا، ان کی پوری جو مطلب قوم تھی، لشکر تھا، ان سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی. تو یہی طریقہ ہوتا ہے جب بھی انسان خوش ہو جاتا ہے زیادہ تو اس کو یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور استغفار زیادہ ضائع کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی مطلب اس خوشی کے اندر بھی اس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، اس کے آگے آنے والی پھر زندگی آسان کرے، اس کو انعام و کرام سے نوازے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ایک بار پھر سے آپ سب کو جمعہ مبارک. اللہ حافظ. فی امان اللہ.